السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو ہے ہماری کاون ہاتھی کے بارے میں، جو کہ پاکستان کے ایک چڑیا گھر میں خوفناک حالات میں تنہا رہنے والے ایک ہاتھی کو بالآخر بہتر زندگی کا موقع مل رہا ہے۔ یہ بات ہفتے کو اس جانور کی فلاح کے لیے مہم چلانے والے گروپ نے بتائی۔ مزید ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ دوستو، اسلام آباد کے مرغزار چڑیا گھر میں گزشتہ 30 سالوں سے زیادہ نامساعد حالات میں زندگی گزارنے والے ہاتھی کاون کو جانوروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے افراد کی جانب سے دنیا کا سب سے تنہا ہاتھی قرار دیا گیا ہے اور اسے بہتر جگہ منتقل کرنے کے لیے امریکی گلوکارہ چیئر سمیت مہم چلانے والے 4 سالوں سے لابنگ کر رہے ہیں۔ جانوروں کی فلاح کے لیے مہم چلانے والے گروپ فور پاس کے ترجمان مارٹن بیور نے کہا ہے کہ کاون بالآخر سفر کرنے کے لیے طبی طور پر موزوں قرار دیا گیا ہے اور زیادہ امکان ہے کہ اسے کمبوڈیا میں جانوروں کی پناہ گاہ منتقل کیا جائے، جہاں اسے دوسرے ہاتھیوں کی صحبت اور بہتر حالات میسر ہوں گے۔ مارٹن نے بتایا کہ فور پاس سے وابستہ جنگلی حیات کے ماہرین نے مقامی حکام کی دعوت پر ہاتھی کا طبی معائنہ کیا۔ کاون جمع 4 ستمبر کو چڑیا گھر میں مکمل طبی معائنہ ہوا، جہاں اس میں غذائیت کی کمی کی نشاندہی کی گئی۔ فور پاس کے ساتھ کام کرنے والے جانوروں کے ڈاکٹر عامر خلیل نے بتایا، غذائیت کی کمی اور جسمانی سرگرمی نہ ہونے کی وجہ سے کاون میں موٹاپے کی علاماتیں ظاہر تھیں۔ اس کے علاوہ اس کے ناخن پھٹے ہوئے اور خراب ہو چکے ہیں، جو کہ اس کے پنجرے کے نامناسب فرش اور عمارت کی ساخت کے باعث ہوئے ہیں۔ مرغزار چڑیا گھر کو رواں سال پاکستان کی ہائی کورٹ نے نظام میں غفلت اور ناقص حالات کی بنیاد پر بند کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ کی جانب سے چڑیا گھر میں باقی جانوروں کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے فور پاس کو مدعو کیا گیا ہے۔ ان جانوروں میں ناچنے والے ریچھوں کا جوڑا بھی شامل ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔